السلام علیکم ویورس آج وزیر صاحب کے ساتھ ایک نئی سیریز کا ہم آغاز کر رہے ہیں جو کہ بہت سے دوستوں نے ریکمینڈ کیا، اور جو ہمارا انیشیل پلان تھا اس کا بھی پارٹ تھا کہ ہم ہسٹری کو بھی اپنے ویورز کو اور اپنی نالج کے لیے اور ان سے بھی آگاہ کریں گے کہ تاریخ میں کس طرح کیا اور کیا ہوا۔ اس ہسٹری کا ایک بڑا بدنام زمانہ کریکٹر ہے جس کو ہلاکو خان کہتے ہیں، اور ہلاکو خان جو ہے وہ چنگیز خان کا پوتا تھا، اور جس سے آگے چل کے مغلیہ سلطنت کا جو خاندان انڈو پاک میں جنہوں نے حکومت کی وہ بھی اسی ہی بین لارج نانیال دانیال جیسا تعلق رکھتا ہے۔ یہ تو باقی تفصیلاً آگے والے ایپیسوڈ میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کریکٹر کو ہم نے اپنے ویورز کے لیے پیش کرنا ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے جو انڈرسٹینڈنگ اور لرننگ ہے کہ ہلاکو خان ہی کیوں، کیونکہ ہلاکو خان اس لیے کہ اس دور میں کس طرح ہلاکو خان نے بغداد میں 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا، اور کس طرح جو ہے وہاں پہ خون کی ندیاں جس کو کہتے ہیں وہ بہائی گئیں، وہ تو تفصیلاً ہم ڈسکس بھی کریں گے اور وزیر صاحب ہم سے شیئر بھی کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد وہی ہلاکو خان جب حلب، سیریا، شام میں قتل عام کرتے کرتے جب سلطان بیبرس جو کہ ایک غلام تھا، اس کی ہسٹری کے بارے میں بھی آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ مصر میں جب اس پہلے ترقی کرتے سپر سالار بنا اور پھر سلطان بنا، تو اس نے جس طرح محنت کر کے یونٹی کر کے اسی خون خوار کو کس طرح شکست میں تبدیل کیا، اور پھر آگے یورپ جانے سے بھی اس ہلاکو خان کو روکا، جو کہ اس کے بڑے وہ عزائم تھے کہ ہم نے یورپ میں بھی انہوں نے اسی طرح ہی تباہی کرنی تھی اور انسانیت کا قتل کرنا تھا، مسلمانوں کا قتل کرنا تھا۔ ہسٹری بتاتی ہے کہ یہ جو ہلاکو خان ہے وہ اسپیشلی اس کو جو ہے وہ خلافت سے بڑی چڑ تھی جو اس وقت خلفاء تھے۔ باقی تو انٹرو وزیر صاحب بتائیں گے اور تفصیلاً کہ اس کی شروعات کیسی ہوئی، ان کا تعلق کہاں سے ہوا، اس کی پرورش کس طرح ہوئی، اور وہ آگے چل کے اس نے کس طرح سیاسی اور فوجی طریقے سے اپنے آپ کو طاقتور کیا، اور کس طرح اس وقت کے جو مسلمان امراء تھے بغداد میں جو خلیفہ کے اسمبلی کیبنٹ تھی ان کو کس طرح اپنی طرف راغب کیا، کس طرح انہوں نے غداری کی، اور پھر ان کا آخر تک انتقام کیا کیسے ہوا، یہ پورا ہم وزیر صاحب سے سنیں گے۔ کہ وزیر صاحب ہمیں یہ بتائیں، یہ جو ہلاکو خان ہے اس کا خاندانی تعلق کہاں سے تھا، اس نے کس طرح پرورش کی، اور یہ کس صدی میں ہوا، یہ کہاں سے نکلا، اور انڈو پاک میں اس نے کیا کیا، فارس میں اس نے کیا کیا، کس کس سے حکومت لی اس نے حاصل کی، تو یہ پورے جو ہے وہ وزیر صاحب ہسٹری کے اوپر نظر ڈالیں گے۔ لرننگ پوائنٹ یہ ہے، ہم نے سمجھنا یہ ہے کہ شکست جب بھی ملتی ہے، یا ہم وہ فرد واحد ہوں یا کوئی فیملی ہو، کوئی شہر ہو، کوئی گاؤں ہو، کوئی ملک ہو، یا کوئی امہ ہو، تو جب تک اپنی غداری کرتے ہیں تو اس کے بعد ہی ملتی ہے۔ جس طرح مسلمانوں کا آج دنیا میں قتل عام ہو رہا ہے، تو یہ قتل عام کے کریکٹر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت کے ہی جیسے کریکٹر ہمیں ملتے ہیں جو اس وقت کے خلفاء کے۔ اوور ٹو یو وزیر صاحب۔ بلال صاحب، آپ نے آج جو ایک تاریخی کردار منتخب کیا ہے، وہ اس کا تاریخ میں ایک جبر کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ وہ ظالم حکمران جس نے انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے، جس نے ہر وقت جو ہے جس کے ذہن پر خون سوار ہوتا تھا، یہ منگول خاندان تھا اور چنگیز خان کا پوتا تھا، اور اس نے جو ہے سب سے پہلے 13ویں صدی عیسوی میں منگولوں کی ترکتاس ایشیا اور یورپ کی تاریخ کا نہایت ہی اہم اور حد درجہ علم انگیز واقعہ ہے۔ انہوں نے اپنی کوہستانی اور صحرائی پناہ گاہوں سے نکلتے ہی بحر الکاہل سے ایڈریاٹک تک ہر خطہ زمین پامال کر ڈالا۔ ایک طرف تو چین، ترکستان، افغانستان، ایران، عراق
اور شام کو تہس نہس کر دیا، جبکہ دوسری طرف قفقاز، روس اور پولینڈ سے ہنگری تک بربادی پھیلا دی۔ وہ جہاں بھی گئے تہذیب و تمدن کے تمام نابغہ روزگار یادگاروں کو اس طرح رضا رضا کر ڈالا کہ اب ان کا سراغ لگانے کی بھی صورت باقی نہیں رہی۔ منگولوں نے انسانی گروہوں کی اجتماعی تنظیمات کو مانند برق خاطف چلا کر خاک ستر کر دیا اور ان تنظیموں کا ایسا شیرازہ بکھیرا کہ پھر ان کی داستاں بھی نہ رہی داستانوں میں۔ ناظرین، یہ ہمارا آج جو ہے انٹروڈکٹری پروگرام ہے، اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس کے مختلف ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ تاریخ سے واقف ہوں گے اور ہماری اس کوشش کو سراہیں گے۔ تھینک یو۔